یہ لذتوں کا خوگر تو ہے ہی، لطف کا خوگر تو ہے ہی، اگر اس کو کھلا چھوڑ دے بالفرض تو یہ نفس انسان کا انسان پر شیر ہو جائے گا، شیر ہو جائے گا، پھر یہ قابو میں نہیں آئے گا۔ یہ قابو میں تب آئے گا جب بندہ اس کی مخالفت شروع کرے گا۔ انسان کی عظمت کی پہچان ہی نفس کو کنٹرول کرنے میں ہے۔ وہ انسان کیا انسان ہوا کہ جو دل میں اچھا یا برا آیا وہ اس نے کر لیا، صرف اس نفس کی لذت کے لیے وہ کر تو لیتا ہے، لیکن لذت کا بھی کوئی دوسرا کنارہ نہیں، مطمئن پھر بھی نہیں ہوتا۔ یا اللہ یہ اطمینان اور سکون کیسے ملے گا؟ فرمایا تمہاری فطرت ہی میں نے ایسی بنائی ہے کہ جب انسان کو بنایا تو یہ ملائکہ نے پہلے دن بھی عرض کیا کہ یا اللہ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ جو تو بنا رہا یہ فساد کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا، یہ نفس کے پیچھے دوڑے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری حمد، تیری تسبیح، تیری پاکی بیان کرنے والے فرشتے کیا کم ہے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے ملائکہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم۔ اب نیکی تو فرشتے بھی بڑی کرتے ہیں، لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے بس سجدے چوک کے کرنا عبادت ہے۔ ٹھیک ہے عبادت ہے لیکن وہ انتہا نہیں۔ اگر صرف سجدوں کی بات ہوتی تو ملائکہ کم سجدے کرتے ہیں، صرف عبادت کی بات ہوتی تو ملائکہ کم عبادت نہیں کرتے۔ ملائکہ نے پہلے دن عرض کیا یا اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں میرے مالک، یہ نہ بنا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ ملائکہ کے ہاتھوں میں آگ، مٹی، پانی، ہوا، چار عناصر ترکیبی جس سے یہ انسان بنا ہے، یہ مٹیریل ملائکہ کے ہاتھوں میں تھا۔ ملائکہ کی نظر مٹیریل پر تھی، ملائکہ مٹیریل کو دیکھ کے کہہ رہے تھے اَتَجْعَلُ فِیہَا مَن یُفْسِدُ فِیہَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاء، یا اللہ یہ جو تو بنا رہا ہے یہ فساد کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا، اپنے نفس کے پیچھے چلے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری پاکی، تیری عظمت، تیری حمد، تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بات تمہاری درست ہے لیکن قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو حقیقت میں خدا جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ علماء نے سوال کیا وہ حقیقت کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں وہ حقیقت یہی تھی، اللہ ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اے ملائکہ تمہاری نظر ہے مٹیریل پر، تمہاری نظر ہے مٹیریل پر، مٹیریل پر تمہاری نظر انسان ہے دو، ایک ہے صورت والا انسان، ایک ہے سیرت والا انسان، ایک ہے ظاہر والا انسان، ایک ہے باطن والا انسان۔ اللہ نے فرمایا تمہاری نظر مٹیریل پر ہے، مٹیریل پر، ظاہر کے انسان پر، اس بت پر میری نظر ہے، اندر کے انسان پر۔ تمہاری نظر ہے صورت والے انسان پر، میری نظر ہے سیرت والے انسان پر۔ تمہاری نظر ہے نمرود پر، میری نظر ہے ابراہیم پر۔ تمہاری نظر ہے فرعون پر، میری نظر ہے موسیٰ پر۔ تمہاری نظر ہے ابو جہل، عتبہ، شیبہ پر، میری نظر ہے 1.25 لاکھ نبیوں کے امام پر۔ تمہاری نظر ہے کوفیوں پر، میری نظر ہے کربلا کے اندر 72 کٹا کے دین زندہ کرنے والے حسین پر۔ تمہاری نظر ہے بے نمازیوں پر، میری نظر ہے داتا علی حجویری پر۔ تمہاری نظر ہے بے نمازیوں پر، بے روزوں پر، میری نظر ہے غوث شیخ عبدالقادر جیلانی پر۔ تمہاری نظر ہے نفس کے پیچھے چلنے والے عام بندے پر، میری نظر ہے ہر دم اس نفس کا مقابلہ کر کے رب کی رضا حاصل کرنے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر، بابا فرید الدین گنج شکر پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نفس کی
لذتوں کو روکا، اس کو بریک ڈالی، کڑیالہ ڈالا، باگے ڈالی، اس کو کنٹرول کیا، اس سرکش گھوڑے کو رام کیا، اور اس اپنی مملکت، یہ ملک، یہ جو جسم ملک ہے انسان کا، یہ جو ملک ہے، یہ جو مملکت ہے بندے کی، یہ مملکت بندے کی، اس میں اس نے اپنے نفس کی مرضی چلانے کی بجائے اپنے رب کی مرضی کو نافذ کرنے کی کوشش کی، یہ پھر بندہ نہیں رہا، یہ اشرف المخلوقات انسان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک واقعہ بیان کیا، اب چھوٹے ہوتے علماء سے سن رہے ہیں، میں ایک اور اس کا بریک سا پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ 15ویں سپارے کے آخر اور 16ویں پارے کی ابتدا میں، 15ویں سپارے کے آخر سے شروع ہوتا ہے اور 16ویں پارے کی ابتدا تک جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت کلیم اللہ کو فرمایا کہ جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں جاؤ، یہ بالتفصیل واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، تو وہاں پر جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ تمہیں ملے گا، اس سے ملاقات کرو۔ حضرت کلیم اللہ کے حکم سے وہاں پہ پہنچے، یوشع بن نون ساتھ تھے، تو وہاں ملے تو ان کو کہا السلام علیکم، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، ان کو کہا کہ میں نے آپ کا ساتھ دینا، انہوں نے کہا کہ قالا لم کل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یہاں سے 16واں پارہ شروع ہوتا ہے، یہ 16ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے عرض کیا میں جناب کروں گا صبر، اللہ کا حکم ہے، میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، وہ چلے، ایک کشتی میں بیٹھے، نیو کشتی، نئی کشتی بالکل۔ کرایہ جب دینے کی باری آئی تو ملا نے ان سے یہ نورانی صورتیں، ظاہر ہے پیغمبر تھے، پیغمبر کی شکل اور ہے، صورت اور ہے، عام بشر اور ہے، پیغمبر اور ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ نورانی صورتیں ہیں، ملا نے کرایہ نہیں لیا۔ جب کشتی درمیان میں آ گئی تو حضرت خضر کے پاس کوہاڑا تھا، وہ کشتی کو انہوں نے داغ لگانا شروع کیا، کاٹنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیو کشتی، ان کی نئی کشتی، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، ہماری عزت کی، احترام کیا، اور تم نے وہ کاٹنی شروع کر دی۔ قال لم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یہ 16واں پارہ ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کرو گے، بول پڑے ہو نا۔ انہوں نے کہا کہ چلو اب آگے میں نہیں بولوں گا، جانے دو۔ کشتی آگے گئی، کشتی سے اترے، آگے جا رہے تھے تو گاؤں کے باہر کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ایک خوبصورت سا لڑکا بلا کے حضرت خضر سائیڈ پہ لے جا کے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، فرمایا بلا قصور استغفر اللہ، تم نے یہ قتل کر دیا۔ انہوں نے کہا قال لم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، یہ دوسری بار۔ تیسری بار پھر آگے جب جاتے جاتے شہر میں داخل ہونے لگے تو رات ہو گئی، سردیوں کی ٹھٹھرتی رات، لمبی رات تھی، دروازے بند ہو گئے شہر کے۔ اس زمانے میں شہر دروازوں کے اندر ہوتا تھا، دروازے بند ہو گئے، یہ دروازے کھٹکھٹاتے رہے، دروازہ کھولا کسی نے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر دروازہ نہیں کھولنا تو کم از کم ہمیں جو ہے نا کھانا ہی دے دو، ہم بھوکے ہیں۔ کھانا بھی کسی نے نہیں دیا، صبح کا ٹائم ہوا، انہوں نے ساری رات باہر ٹھٹھرتے گزاری، دروازے کھلے، اندر داخل ہوئے، اندر جا ہی رہے تھے تو ایک دیوار گرنے والی تھی۔ تو حضرت خضر کہتے ہیں یہ دیوار گرنے والی ہے، میرا دل ہے آپ گارا دو، یہ گرا کے میں سیدھی کر دوں۔ چپ کر کے وہ گارا دیتے رہے، کلیم اللہ خضر علیہ السلام بناتے رہے۔ جب دیوار مکمل ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بولنا تو نہ، تو ان جنہ راتی دیتا کھانا بھی نہیں، تو انہوں نے قداں سیدھیاں کرنا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاذا، یہ قرآن پاک میں بالتفصیل ہے سارا، ہاذا فراق و بینی و بینک، بھئی یہاں پر تیری اور میری جدائی ہے، میں پچھلے راز تمہیں بتاتا ہوں۔ اب جو جس نقطے کی طرف میں جانا چاہتا ہوں وہ نقطہ یہ ہے کہ اس واقعے کو علماء کرام نے اپنے اپنے حساب سے لیا ہے، علماء تصوف نے اس واقعے کو اپنے انداز سے لیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نا، یہ جو کشتی کا ذکر ہے نا قرآن میں،
سننا ذرا، علماء تصوف یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تمثیلی واقعہ رب نے بیان کیا ہے، کوئی حقیقتاً کشتی نہیں تھی، رب اور بات بتانا چاہتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ بڑا بریک نقطہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے، علماء تصوف نے۔ انہوں نے کہا جناب وہ جو کشتی تھی حقیقت میں وہ کشتی بندہ مومن کا دل ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے جہاں پہ جدائی ہو گئی ان کو یہ فرمایا کہ اب میں تمہیں پچھلی باتوں کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ وہ کشتی میں نے اس لیے توڑی تھی کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ کشتیاں غبن کر رہا تھا، جس کشتی میں ہم سوار تھے اس کشتی کا خاندان غریب تھا، اور انہوں نے قرضہ لے کر وہ کشتی تیار کروائی تھی، ان کی روزی کا سبب تھا۔ جب انہوں نے ہماری عزت کی، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، میں نے سوچا کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ظالم بادشاہ کشتیاں غبن کر رہا ہے، ہم ان کی کشتی میں سفر کریں، پھر بھی ان کی کشتی غبن ہو جائے، ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے کوڑے سے داغدار کر دیا کشتی کو، تاکہ جب اگلے کنارے پر کشتی پہنچے، کشتی داغدار ہونے کی وجہ سے ظالم بادشاہ قبضے میں نہ لے، ان غریبوں کی روزی روٹی کا سبب چلتا رہے۔ لیکن علماء تصوف فرماتے ہیں کہ حقیقت میں وہ کشتی بندہ مومن کا دل ہے، اور وہ جو ظالم بادشاہ کا ذکر ہے وہ شیطان ہے، جس نے رب کی بارگاہ میں جب یہ راندہ درگاہ ہوا، اس نے وہاں پہ اکڑ کے کہا کہ ٹھیک ہے، جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے لعنتی قرار دیا، میں کوشش کروں گا اس کو ورغلاتا رہوں، اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ کے اس کو رائے راست سے بھٹکاتا رہوں، میں کوشش کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے ہوں گے وہ تیرا کہنا نہیں مانیں گے۔ حضرات محترم علماء فرماتے ہیں کشتی سے مراد بندہ مومن کا دل ہے، اور خضر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے اور رب کی روح ونفخت فیہ من روحی۔ جو بندہ اس ظالم شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کا ذکر کر کے اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ کشتی بندہ مومن کا دل کشتی، اس کو اللہ کی یاد اور اللہ کے خوف سے رو رو کے جب بندہ توڑتا ہے اور اس مملکت پہ رب کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی انداز ہوتا ہے جو بندے کو نفس کے چنگل سے نکال کے اللہ رب العالمین کا حقیقی بندہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہے جناب، اگر اس نفس جو کہ لذتوں کا خوگر ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس کا کہنا نہیں ماننا، اس کی مخالفت میں چلنا ہے۔ جوں اس کی مخالفت میں چلیں گے تو رب العالمین کی کرم نوازی، اور اللہ نے اس آیت میں جو میں نے آیت طیبہ موضوع سخن بنائی، فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہ بندہ جو کوشش کرتا ہے میرے رستے میں، لنہدینہم سبلنا، قدم اٹھانا اس کا کام ہے، آگے بڑھ کے میری رحمت اسے تھام لیتی ہے، اس کو سنبھالا دے لیتی ہے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس نفس کا مقابلہ کر کے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان لفظوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور مرحومہ کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے